السلام علیکم۔ میں نے بھی ایک نئے سرے سے زندگی گزارنے کے لیے روپوشی اختیار کر لی تھی۔ بے شمار جانے انجانے دشمن، دنیا کی تمام خطرناک تنظیمیں اور خفیہ ایجنسیاں مجھے دوڑاتی رہی تھیں اور میں اپنے پیچھے انہیں دوڑاتا آ رہا تھا۔ اب ندا کی خاطر یہ خطرناک کھیل کچھ عرصے کے لیے بند کر دینا چاہتا تھا۔ ندا کے روپ میں حجاب جھلکتی رہتی تھی، میرے اندر آ کر کہتی رہتی تھی، اسے تنہا نہ چھوڑو، اسے کسی کی سرپرستی میں اور محافظوں کی نگرانی میں چھوڑ کر بھول نہ جاؤ، جیسے مجھے بھول گئے تھے۔ 3 برسوں میں کبھی میرے پاس آ نہیں پائے۔ ندا اور حجاب دونوں بہنیں جانتی تھیں کہ میں خطرات سے کھیلتا رہتا ہوں، ان سے دور رہنے کے لیے اپنے حالات سے مجبور ہوتا رہتا ہوں۔ وہ دونوں انتظار کرتی رہتی تھیں کہ مجھ پر اچھا وقت آئے گا تو ان سے ملنے ضرور آؤں گا، اور ان میں سے ایک انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوسری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ مجھے اس کا مضبوط سہارا بننا تھا، اور سہارا بننے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں ساری دنیا کے لیے مر جاؤں، صرف اس کے لیے زندہ رہوں۔ لہٰذا میں نے عمیر بن غازی کی حیثیت کو، اس کے وجود کو نامعلوم مدت کے لیے ختم کر دیا تھا، جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ عاطف محمود کے نام سے اپنے دست راست عاقب محمود کا بڑا بھائی بن گیا تھا۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے چہرہ تبدیل کیا تھا اور ندا کے ساتھ عاقب کی کوٹھی میں رہنے لگا تھا۔ نہ کوئی مجھے پہچان سکتا تھا، نہ مجھ پر کسی طرح کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ندا سے کہا، اب میں آزادی سے اور سکون سے سانسیں لے رہا ہوں، تمہارے ساتھ پوری دنیا گھومنے کے لیے چھپ چھپ کر نہیں رہنا پڑے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، یہ تو آپ بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا میں آپ کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کروں گی؟ ہاں، مگر ابھی نہیں، شاید 6 یا 7 ماہ بعد ہم یہاں سے نکل سکیں گے۔ جب آپ عمیر بن غازی اور 3S نہیں رہے ہیں، آپ کے مسائل اور الجھنیں نہیں ہیں، تو پھر 6 7 ماہ کی پابندی کیوں ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں اپنے پاپا کے بارے میں بتا چکا ہوں، وہ بابا سائیں کے غار میں جا کر کہیں گم ہو گئے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے وہ ایک دن واپس آئیں گے۔ کیا آپ اگلے 6 7 ماہ تک ان کی واپسی کا انتظار کریں گے؟ ان کا انتظار تو ساری زندگی کروں گا۔ بات کچھ اور ہے، جب وہ گم ہوئے تب باپ بننے والے تھے۔ IG دارا اکبر کی صاحبزادی ثنا ان کی شریک حیات ہیں۔ میرے جانثاروں کی معلومات کے مطابق وہ 6 یا 7 ماہ میں ایک بیٹے کو جنم دیں گی۔ وہ بچہ لہو کے رشتے سے میرا بھائی ہوگا۔ میرا فرض ہے میں اپنے بھائی کی اور ممی کی پوری طرح حفاظت کروں۔ کیا ان پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے، نہیں آ رہی ہے۔ تمام انٹیلیجنس اور خفیہ ایجنسی والے ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے پاپا جہاں بھی چھپے ہوئے ہیں، وہ اپنے بیٹے کی پیدائش کے وقت خود کو ظاہر کر سکتے ہیں یا چھپ کر بیٹے اور بیوی سے ملنے آ سکتے ہیں۔ ندا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، پھر انہیں یہ بھی شبہ ہے کہ میرے پاپا گم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ میں نے انہیں کہیں چھپا دیا ہے اور وہ کہیں ریڈ مرکری کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے کیا ریڈ مرکری کی مصیبت پال رکھی ہے؟ یہ نہ ہوتی تو آپ پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل نہ ہوتیں۔ ریڈ مرکری ہو یا نہ ہو، ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ مصیبتیں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کے ساتھ تو برداشت سے بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ خدا جانے آپ کیسے فولاد ہیں، ہنستے کھیلتے برداشت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر جھکا کر دل ہی دل میں کہا، مرد سے زیادہ عورت فولادی ہوتی ہے، ہمارے جیسے فولاد کو جھیلتی رہتی ہے۔ یہ تجربہ تمہیں ہوگا، مگر ابھی نہیں۔ وہ بہت خوش تھی۔ حجاب کے آخری خط نے اسے عارضی طور پر سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ سر پر آنچل رکھنے لگی تھی، سر جھکا کر بولنے لگی تھی۔ پھر 2 4 دنوں میں ہی اس کا بچپن لوٹ آیا۔ وہ پھر سے ہنسنے بولنے اور شرارتیں کرنے لگی، اور میں یہی چاہتا تھا کہ وہ بچپن اور جوانی کی درمیانی عمر شرارتیں کرتے ہوئے گزارے۔ اس کے ساتھ دن اور مہینے گزر رہے تھے، ہمارے درمیان فاصلہ رہتا تھا، لیکن ہم دلی طور پر اور دماغی طور پر ایک دوسرے سے متاثر ہوتے اور قریب ہوتے جا رہے تھے۔ لڑکیوں کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جنہیں وہ چپ چاپ اپنی ماں سے اور بہنوں سے شیئر کرتی ہیں، باپ اور بھائیوں سے چھپاتی ہیں۔ میں نے ایک تعلیم یافتہ اور تجربہ کار گورنس رکھی تھی، وہ ندا کے چور مسائل حل کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے رائنا اور ٹیپو کے بارے میں بتایا، پھر کہا، رائنا علاج کے لیے ٹیپو کے ساتھ آئی ہے، وہ دونوں فیصل آباد میں ہیں۔ رائنا میری بہن اور ٹیپو میرا وفادار دوست بھی ہے،
اور کبھی میرا بہنوئی بھی تھا، مجھے ان سے ملنا چاہیے۔ ندا نے کہا، آپ کہیں بھی جائیں، اب آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے، فی الحال کوئی دشمن نہیں ہے، ہم فیصل آباد جا کر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ رائنا سے کیا کہوں گا؟ اسے معلوم ہوگا کہ ہماری کورٹ میرج ہو چکی ہے تو اس کا ذہن ایک بوڑھے اور بچی کی شادی کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پلیز خود کو بوڑھا نہ کہیں، پلاسٹک سرجری کے بعد جوان لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، پھر بھی عمر کی پختگی جھلکتی ہے، جھلکنے دیں، یہ ٹھیک ہے کہ میں بچی ہوں، مگر خود کو بوڑھا کہیں گے تو میں بات نہیں کروں گی، کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم جو کہو گی وہی خود کو کہوں گا، فی الحال یہ مسئلہ حل کرو، رائنا اور ٹیپو سے کیسے ملاقات کی جائے؟ وہ بولی، ہم جائیں گے، آپ صاف صاف کہیں گے کہ ہم میاں بیوی ہیں، تم ابھی سے بیوی کا لفظ زبان پر نہ لاؤ، بچی ہو بچی ہی رہو۔ پنڈت دینا ناتھ نے پیشن گوئی کی تھی کہ اگلے 8 برس تک کوئی دلہن میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ اس پیشن گوئی کو 3 برس گزر چکے ہیں، آئندہ 5 برس بعد میں تم سے شرعی نکاح پڑھواؤں گا، اس سے پہلے اپنے بیٹے یعقوب سے اور بہو سے بھی تمہارا سامنا نہیں کراؤں گا، تو پھر آپ ایک دن کے لیے مجھے یہاں چھوڑ کر ان سے ملنے چلے جائیں۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، میں کبھی ایک دن کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں بہت خوش نصیب ہوں، آپ مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہونا چاہتے۔ وہ رقص کے انداز میں گھومتے ہوئے بولی، ہائے جیجو، ناچنے کو جی کرتا ہے، مگر آپ کیا سوچیں گے؟ میں تو کہہ چکا ہوں، ہمیشہ ہنستی بولتی ناچتی گاتی رہو، خبردار کبھی خود کو منکوہا نہ سمجھو، میں تمہارا خاوند نہیں ہوں، صرف جیجو ہوں۔ وہ خوشی سے اچھل کر بولی، میں ابھی ریکارڈ آن کر کے مورنی بن جاؤں گی۔ اس نے ایک سوئچ آن کیا، پھر DVD سے اپنے پسند کا ایک گانا پلے کیا، اس کے بعد آرکیسٹرا کی آواز ابھرتے ہی وہ رقص کرنے لگی، گانے کے بول پر تھرکنے لگی، پنکھ ہوتے تو اڑ آتی رے رسیا او ساجنا۔ وہ اپنی دونوں باہیں یوں لہرا رہی تھی جیسے 2 پروں سے اڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ میں اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ دور تھی، اگرچہ موسیقی میں اور گانے کے بول میں جوانی کی پکار تھی، لیکن نگاہوں کے سامنے ایک کم سن لڑکی تھی۔ وہ لڑکپن کی دہلیز پر کہہ رہی تھی، دھیرے دھیرے چپکے سے پہچان ہونے دے، ابھی چھوٹی ہوں بالم جوان ہونے دے۔ میں نے خواہ مخواہ اسے ناچنے گانے کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک چلو سے نکل کر دریا اور دریا سے سمندر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، رقص کے مختلف زاویوں سے مجھے حیران کر رہی تھی۔ میرے اندر سے آواز نکل رہی تھی، غنچے سے گل، گل سے گلستاں ہو جائے گی، اے لڑکی اس بوڑھے کو حیران ہونے دے۔ وہ مسرتوں کے ہجوم میں باولی ہو کر ناچتے ہوئے جیسے کہہ رہی تھی، مجھے دیکھ دیکھ کر ہوا میں اڑتا ہے، اس ننھی سی آندھی کو طوفان ہونے دے، ابھی چھوٹی ہوں بالم جوان ہونے دے۔ میں فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا، اسے خوشیاں منانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے فون کی سم بدل کر ایک جانثار سے کہا، ٹیپو سے بات کراؤ۔ اس نے کہا، اوکے سر، ابھی رابطہ کراتا ہوں۔ اب میں عاطف محمود تھا، اپنے فون کے ذریعے ٹیپو سے، یعقوب سے یا کسی بھی جانثار سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب ان سے بولنا ضروری ہوتا تھا تو سم بدل دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کالنگ ٹون سنائی دی۔ میں نے بٹن دبا کر فون کو کان سے لگایا، ٹیپو کی آواز سنائی دی، ہیلو برادر، کہاں ہو؟ کیسے یاد کیا؟ میں نے پوچھا، میری بہن کیسی ہے؟ کیا علاج ہو رہا ہے؟ ہو چکا ہے، بوڑھے بابا نے تو کمال کر دیا، انہوں نے کلام پاک کی آیتیں پڑھ کر سانپ کے زہر سے جو دوا تیار کی تھی، رائنا اس کی 8 خوراکیں 1 ماہ تک روزانہ استعمال کرتی رہی۔ اس دوران میں نے اس کا 2 بار میڈیکل چیک اپ کرایا، بخدا معجزہ ہو گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق اب وہ کینسر کی مریضہ نہیں رہی ہے۔ میں نے رائنا سے کہا، میں نے رائنا سے بات کی، وہ میری آواز سن کر خوشی سے رونے لگی، کہنے لگی، بھائی آپ نے اور ٹیپو نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب میں اپنے بیٹے نعمان کے لیے طبعی عمر تک جی سکوں گی۔ تمہیں نئی زندگی خدا نے دی ہے، اس معبود کا شکریہ ادا کرتی رہو اور یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے رشتہ دار رابعہ کی ہم شکل کو دیکھیں۔ میں چلی جاؤں گی لیکن آپ سے ناراض ہوں۔ مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ آپ نے یہ بات اب تک مجھ سے چھپائی کہ آپ کی رابعہ ٹیپو کی وائف تھی۔ اگر بتا دیتا تو تم ٹیپو کا سامنا کرتے ہوئے جھجکتی رہتیں، پچھلے 22 برسوں سے اس کے ساتھ بے باکی اور بے تکلفی سے نہ رہتیں۔ ہاں درست کہہ رہے ہیں، اب آپ کا یہ دوست مجھے پرپوز کر رہا ہے،
آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ٹیپو کو بچپن سے جانتا ہوں، تمہیں بھرپور محبتیں دینے والا جیون ساتھی ملے گا۔ اپنے بیٹے نعمان سے بات کرو، مجھے یقین ہے وہ بھی ماں کو نئی مسرتیں دینا چاہے گا۔ فون پر ٹیپو کی آواز سنائی دی۔ تھینک یو باس، تھینک یو میرے دوست، تمہاری سفارش تگڑی ہے، میرا کام بن جائے گا۔ خدا کا شکر ادا کرو، تمہیں رابعہ مل رہی ہے، اسے 24 گھنٹے کے اندر یہاں سے لے جاؤ۔ کیا تم ہم سے نہیں ملو گے؟ نہیں، مجبوری ہے، یہ سمجھ لو۔ اور رائنا کو بھی سمجھاؤ کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں، کبھی حالات بدلیں گے اور واپس آؤں گا تو تم سب سے ملاقات کروں گا۔ فی الحال خدا حافظ۔ میں نے رابطہ ختم کر کے سم بدل دی۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میں نے رائنا کو بہن بنا کر ایک بھائی کی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ راڈ مین اسے بیوی بنا کر مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ناکام ہوتا رہا۔ آخر کار وہ میرے شکنجے میں آ گیا۔ رائنا نے اس کا اصلی مکروہ چہرہ دیکھ کر اس پر تھوک دیا۔ اس سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ اب وہ کینسر جیسے مہلک مرض سے نجات حاصل کرنے کے بعد ٹیپو کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے والی تھی۔ میں نے میسونی تنظیم سے وعدہ کیا تھا کہ میرا بیٹا یعقوب فراڈ نہیں ہوگا، اصلی ہوگا تو میں پہلے اس کی یہودی ماں مہالہ کو رہا کروں گا، پھر راڈ مین کو بھی ان کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے ٹیپو سے کہا، جب تک میں دشمنوں کے لیے نابود رہوں گا تب تک تم ہمیشہ کی طرح میرے تمام معاملات سنبھالتے رہو گے۔ یہ تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ہمیشہ کی طرح میری شامت آئے گی۔ بولو، کیا خاص ہدایات دینا چاہتے ہو؟ مہالہ اور راڈ مین میرے بدترین دشمن ہیں۔ میں انہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ زبان دے چکا ہوں کہ میرا بیٹا یعقوب اصلی ثابت ہوگا تو میں انہیں رہا کر دوں گا۔ تم وعدے کے مطابق انہیں رہائی دو، مگر اپاہج بنا دو، پھر وہ تم سے دشمنی کے قابل نہیں رہیں گے۔ راڈ مین کو بے شک اپاہج بنا کر اسے میسونی تنظیم کے حوالے کر دو، لیکن یعقوب اپنی ماں سے فطری اور جذباتی طور پر وابستہ ہے۔ میں اپنے بیٹے کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اس عورت کو صحیح سلامت جانے دو۔ اوکے بوس، ویسے یاد رکھو تم پھر سے میرے سالے بن رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بہت خوش ہونا بھی چاہیے، تم نے میری بہن رابعہ سے سچی محبت کی، اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کی، تمہیں صبر کا پھل مل رہا ہے۔ رائنا بھی میری رابعہ ہے، تم اسے بھی دل و جان سے چاہو گے، تم بہت اچھے ہو، آئی لو یو۔ میں نے اسے اور ضروری ہدایات دینے کے بعد رابطہ ختم کر دیا۔ 6 ماہ گزر گئے، میری ممی ثنا کی زچگی کا وقت قریب آ گیا۔ وہ ایک لالچی اور خود غرض باپ دارا اکبر کی صاحبزادی تھیں۔ پہلے تو اس شخص نے خزانہ حاصل کرنے کی لالچ میں پاپا سے دوستی کی، انہیں اپنا داماد بھی بنا لیا، پھر جب ناکامی ہوئی تو CIA اور راہ والوں کا اعلی کار بن گیا۔ CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی ثنا کو گھر سے نکال دے، وہ بے گھر بے آسرا ہوگی تو میں اور میرے پاپا اسے بے سہارا اور دربدر نہیں ہونے دیں گے، کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ ایسے وقت ہمارا سراغ لگانا اور ہم تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دارا اکبر نے بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر میں پینگ گیسٹ کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ تمام جاسوس دور ہی دور سے ان کی نگرانی کرنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ میں یا میرے جانثار ان کی مستقل رہائش کا انتظام کرنے اور انہیں آرام پہنچانے ضرور ان کے پاس آئیں گے۔ 6 ماہ گزر گئے، ہم میں سے کسی نے بے سہارا ہونے والی کی مدد نہیں کی، کیونکہ وہ محتاج نہیں تھی۔ بینک میں ان کے لاکھوں روپے تھے اور وہ آسانی سے اپنی ہر ضرورت پوری کر رہی تھیں۔ راہ ایجنسی کے ڈائریکٹر نے انہیں مجبور اور ضرورت مند بنانے کے لیے ان کے بینک اکاؤنٹ کو فریز کر دیا۔ ان کی سہیلی کو دھمکی دی کہ وہ ثنا کو اپنے گھر میں پناہ دے گی تو بڑے ہی برے انجام سے دوچار ہوگی۔ سہیلی نے انہیں اپنے گھر سے جانے کو کہہ دیا۔ وہ 9 ماہ کا پیٹ لے کر فٹ پاتھ پر آ گئیں۔ کہیں کرائے کا مکان لینے اور ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے ان کے پاس 10 روپے کا ایک نوٹ بھی نہ تھا۔ وہ اس قدر مجبور ہو گئی تھیں کہ انہیں ریلوے اسٹیشن کے سرائے میں بھی رات گزارنے کی جگہ نہ مل رہی تھی۔ CIA اور راہ ایجنسی کے منصوبے کے مطابق چند گنڈے انہیں پریشان کر رہے تھے، میرے جانثاروں کو مجبور کر رہے تھے کہ ان کی مدد کے لیے سامنے آئیں۔ وہ ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئیں۔ گنڈے انہیں ہانک رہے تھے، کہہ رہے تھے، اس طرح چلتی رہو، ہم تمہیں کہیں بیٹھنے اور آرام سے لیٹنے نہیں دیں گے۔ ایسے ہی وقت فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں سنسناتی ہوئی آئیں۔ 2 گنڈے مر گئے، تیسرا وہاں سے بھاگ گیا۔ جانثاروں نے خود کو ظاہر نہیں کیا، لیکن ثنا کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے۔ وہ ایک ہسپتال کے برآمدے میں آ کر بیٹھ گئیں۔
تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے آ کر ان کا معائنہ کیا، پھر انہیں لیبر روم میں پہنچا دیا۔ دشمنوں نے سمجھ لیا کہ ان کی مدد کرنے والے آس پاس موجود ہیں، انہیں گرفتار کر کے وہ مجھ تک پہنچ سکیں گے۔ CIA اور را ایجنسی والوں کا خیال تھا کہ میں اپنی ممی ثنا کی مدد کر رہا ہوں، یا پھر میرے پاپا اس غار کے کسی چور راستے سے نکل آئے ہیں اور اپنی شریک حیات کے برے وقت میں کام آ رہے ہیں۔ مخالفین کی پلاننگ کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ ہم باپ بیٹے میں سے کسی کو مقابلے پر آنے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ ان کے 2 اعلی کار مارے گئے تھے۔ انہوں نے کئی اعلی کاروں کو ہسپتال کے اندر اور باہر پہنچا دیا۔ وہ چاہتے تھے مقابلہ جاری رہے اور ہم میں سے کوئی ان کے ہاتھ لگ جائے۔ میرے جانثار نادان نہیں تھے، وہ براہ راست مقابلہ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی اچھی خاصی رقم سے اعلی کار خرید لیے تھے۔ فون کے ذریعے ان کی رہنمائی کر رہے تھے کہ دشمن ہسپتال کے اندر کہاں ہیں، کس بھیس میں ہیں، اور انہیں اس طرح ٹھکانے لگانا ہے کہ مریض پریشان نہ ہوں۔ وہ ہدایات کے مطابق یہی کر رہے تھے۔ سائلنسر لگے ہوئے ہتھیاروں سے دشمنوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے۔ ہسپتال میں فائرنگ کی آوازیں نہیں گونج رہی تھیں، لیکن وہاں کا عملہ پریشان ہو گیا تھا۔ ہمارے 2 اعلی کار گرفتار ہو گئے تھے۔ راہ والے انہیں اپنے ٹارچر سیل میں لے گئے۔ انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر ہم باپ بیٹے کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ وہ دونوں کرائے کے قاتل تھے، ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ وہ کسی 3S اور غازی صلاح الدین کو نہیں جانتے۔ وہ بڑی بڑی رقمیں لے کر کسی کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ رات ہو گئی تھی، وہ درد ذہن میں مبتلا تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ماں بننے والی تھی۔ ایسے وقت ایک جانثار نے را کے ایک افسر کو گولی مار دی۔ اس کے اعلیٰ عہدیدار کو فون پر کہا، اس کی لاش دیکھو، اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہسپتال سے اپنے تمام کتوں کو ہٹا لو۔ کوئی بھی میڈم ثنا کے قریب جائے گا تو تم مارے جاؤ گے۔ ہم جانتے ہیں لندن آکسفورڈ یونیورسٹی میں تمہارا ایک بیٹا ہے، اس کی خیر مناؤ۔ دوسرے جانثار نے CIA کے ایک افسر سے کہا، ہم جانتے ہیں تمہارا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر واشنگٹن سے آیا ہے، ہم اسے واپس جانے نہیں دیں گے۔ اگر یہاں سے بچ کر جائے گا تو واشنگٹن میں مارا جائے گا۔ اس کی سلامتی کے لیے میڈم ثنا سے دور رہو۔ اب سے پہلے میرے مخالفین یہ دیکھ چکے تھے کہ میری طرف سے ملنے والی دھمکیاں کھوکھلی نہیں ہوتی ہیں، دھماکہ ضرور ہوتا ہے۔ میرے 2 جانثاروں کی فون کالز نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یوں بھی وہ میری ممی ثنا کو جانی نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، صرف ہمیں گرفتار کرنے کے لیے ایک ماں بننے والی کو پریشان کر رہے تھے۔ شیطان کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جان سے نہیں مارتا، ہلکان کرتا رہتا ہے۔ صبح اذان سے پہلے ممی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب اسے ممی کے پاس پہنچایا گیا تو وہ اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں، اپنی ساری تکالیف اور دشمنوں کے مظالم بھول گئیں۔ اس بچے کا ناک نقشہ بالکل پاپا جیسا تھا۔ وہ اسے چوم کر بولیں، غازی آپ کہاں ہیں؟ کیا اپنے بیٹے کی صورت میں واپس آئے ہیں؟ وہ اسے سینے سے لگا رہی تھیں، بار بار چوم رہی تھیں۔ پھر خیال آیا کہ بچے کے کان میں اذان سنانی ہے۔ اس نے نرس سے پوچھا، یہاں کوئی مسلمان ہے تو پلیز اسے بلاؤ، وہ میرے بچے کے کان میں اذان دے گا۔ نرس نے کہا، اس ہاسپٹل میں ایک ہی مسلمان ہے اور وہ چھٹی پر ہے۔ ممی نے نرس سے فون لے کر اپنے باپ دارا اکبر کو مخاطب کیا، ڈیڈ میں ماں بن گئی ہوں، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ وہ ناگواری سے بولا، تو میں کیا کروں؟ اگر تم واپس آنا چاہتی ہو تو غازی اور 3S کو فون کرو، ان سے رابطہ ہو تو ہمیں بتاؤ، کسی طرح انہیں گرفتار کراؤ۔ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ میں نے یہ سوچ کر فون کیا تھا کہ آپ نواسے کی ولادت پر خوش ہوں گے، آپ کے دل میں کچھ تو بیٹی کے لیے جگہ ہوگی، لیکن افسوس ایسی بے حسی پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ جب گھر نہیں آنا ہے تو فون کیوں کیا ہے؟ آپ سے صرف اتنی سی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ کسی مسلمان کو یہاں بھیج دیں، وہ میرے بیٹے کو اذان سنائے گا۔ اذان اتنی ہی ضروری ہے تو غازی کو یا 3S کو پکارو، وہ آ کر اذان دیں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی فجر کی اذان کہیں دور سے سنائی دی۔ نرس اپنا فون لے کر کمرے سے چلی گئی۔ ممی نے فوراً ہی بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سر سے بلند کیا تاکہ اذان پوری طرح اس کے کانوں میں پہنچے، لیکن آواز واضح نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ مسجد وہاں سے کتنی دور تھی۔ آواز کبھی گم ہو جاتی تھی، کبھی سنائی دیتی تھی۔ وہ مایوس ہو رہی تھیں۔ یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اذان کب ختم ہوئی۔
انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا، پھر سوچنے لگیں، کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ اس دینی مسئلے کے متعلق وہ نہیں جانتی تھیں۔ اگر اجازت ہوتی تب بھی بیٹے کے کان میں اذان نہیں دے سکتی تھیں، کیونکہ زچگی سے فارغ ہوئی تھیں۔ ایسے وقت دروازہ کھلا۔ لیبر روم میں کام کرنے والی ایک عورت کمرے میں آئی۔ اس کے ایک ہاتھ ساڑی کے آنچل میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے قریب آ کر وہ ہاتھ باہر نکالا تو ایک موبائل فون دکھائی دیا۔ اس نے ممی کی طرف وہ فون بڑھاتے ہوئے کہا، ایک آدمی نے مجھے 500 روپے دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ فون آپ کے پاس پہنچا دوں۔ اس عورت نے کوئی جواب نہیں سنا، فون کو بیڈ پر رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ممی نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ دشمنوں نے ان کا بینک اکاؤنٹ فریز کر کے انہیں پیسے پیسے کا محتاج بنا دیا تھا۔ ایسے وقت کسی نے ایک مہنگا فون ان کے پاس پہنچایا تھا۔ انہوں نے سوچا، میں یہ فون لے کر کیا کروں گی؟ کسے کال کروں گی؟ کس سے مدد مانگوں گی؟ ان کی سوچ کے جواب میں میسج ٹون سنائی دی۔ انہوں نے بٹن دبا کر پیغام پڑھا۔ ننھی سی سکرین پر لکھا ہوا تھا، فون بیٹے کے کان سے لگاؤ۔ وہ خوشی سے کھل گئیں۔ چند لمحوں بعد ہی کالنگ ٹون سنائی دی۔ انہوں نے بٹن دبا کر فون بیٹے کے کان سے لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فون سے اذان کی آواز ابھر رہی تھی۔ بچہ سن رہا تھا۔ ممی تو بچپن سے اذانیں سنتی آئی تھیں، لیکن ایک بھاری بھرکم دل میں اتر جانے والی آواز سنتے ہی ان کا دل یک لخت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہائے، کیوں دھڑکنے لگا؟ انہیں اپنے مجازی خدا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یا خدا، کیا یہ سماعت کا فریب ہے؟ نہیں، وہ اس آواز کو نکار خانے اور قیامت کے شور و ہنگاموں میں بھی پہچان سکتی تھیں۔ ان کا فون والا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ بچے کے کان میں بچے کا باپ بول رہا تھا، میں ممی کی رویداد سنا رہا ہوں، لیکن اس وقت میں بھی نہیں جانتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرے جان نثار ہاسپٹل کے باہر اور اندر چھپے ہوئے تھے۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کمرے کے اندر کیسا معجزہ ہو رہا ہے۔ پاپا واپس نہیں آئے تھے، لیکن آواز لوٹ کر آئی تھی، اور وہ آواز سمجھا رہی تھی کہ ہماری دنیا میں کہیں ان کا وجود ہے۔ اس آواز نے مسلمان کے بیٹے کو اذان سنا دی۔ جیسے ہی اذان اختتام کو پہنچی، ممی نے تڑپ کر فون کو اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹے کے مؤذن، میرے مجازی خدا آپ کہاں ہیں؟ انہیں سوال کا جواب نہیں ملا۔ وہ پھر تڑپ کر بولیں، میرے سرتاج، میرے جیون ساتھی، میں آپ کی پھول وتی بول رہی ہوں، مجھ سے بولیں، یہاں آئیں، ورنہ دشمن میری طرح آپ کے بیٹے کا بھی جینا حرام کر دیں گے۔ دوسری طرف بدستور خاموشی رہی۔ انہوں نے التجا کی، آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ جیسے موت زندگی کو خاموش کر دیتی ہے، ویسی ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ ممی نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا، وہ بند ہو چکا تھا۔ سادہ سکرین کہہ رہی تھی کہ فون بالکل ہی آف ہے، اسے پھر سے آن کرنا ہوگا۔ انہوں نے اسے آن کیا، پھر بٹن دبا کر ریسیوڈ کال کی لسٹ دیکھی تو کال کرنے والے کا کوئی نمبر نہیں تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، لیکن وہ نمبر مٹائے بغیر مٹ گیا تھا۔ انہوں نے میسج کی لسٹ میں جانے کے لیے بٹن دبائے۔ وہاں ننھی سی سکرین پر عربی زبان میں لکھا تھا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی حیرانی کی بات تھی، میسج دینے والے کا بھی فون نمبر نہیں تھا۔ اگر ممی سے کہا جاتا کہ وہ فریب سماعت تھا، انہیں دھوکا ہوا ہے، وہ ان کے مجازی خدا کی آواز نہیں تھی، تو وہ کبھی نہ مانتیں۔ پاپا کی آواز اور لب و لہجے نے ملاقات کے پہلے ہی دن سے انہیں جکڑ لیا تھا۔ وہ تنہائی میں بھی ان کی گزری ہوئی باتیں یاد کرتی تھیں، اور انہیں یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کے اندر بیٹھ کر بول رہے ہیں۔ پاپا کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ان کا لہجہ ممی کی رگوں میں لہو کی طرح دوڑتا رہتا تھا۔ انہوں نے انہی کی آواز اور لہجے میں وہ اذان سنی تھی۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھیں کہ فریب سماعت میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ پاپا کی آواز واضح طور پر سننے کے بعد اس فون کو سینے سے لگا کر رو رہی تھیں۔ وہ ایک غار کے تہہ خانے سے نکل کر اس فون کے تہہ خانے میں گم ہو گئے تھے۔ دل کہہ رہا تھا، وہ پھر کسی دن کسی وقت وہاں سے اپنی آواز سنائیں گے۔ ابھی ان کی خاموشی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس فون کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹی سی چٹ لگی ہوئی تھی، اس پر اسی فون کا نمبر پرنٹ کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اجنبی عورت کمرے میں آئی۔ اس نے کہا، آپ کے ایک ہمدرد اور مددگار فون پر بات کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ میرے فون پر ان سے بات کریں گی؟ ممی نے کہا، مجھے ان کا فون نمبر بتاؤ۔ اس نے نمبر بتائے۔ ممی نے ان نمبروں کو اپنے فون پر پنچ کیا، فوراً ہی رابطہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے میرے ایک جانثار نے میری آواز اور لب و لہجے میں کہا،
ممی میں غازی صلاح الدین کا بیٹا عمیر بن غازی بول رہا ہوں۔ وہ بولیں میں کیسے یقین کروں کہ تم عمیر ہو؟ آپ کو رفتہ رفتہ یقین ہو جائے گا۔ پاپا کے رشتے سے آپ میری والدہ ہیں۔ آپ نے میرے ایک بھائی کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ہمدردی اور سہارے کی ضرورت ہے۔ فی الحال بہت بڑا سہارا مل رہا ہے۔ میں تم پر اس وقت بھروسہ کروں گی جب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ شکریہ ممی، آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ میں نے آپ کی رہائش گاہ کا انتظام کیا ہے۔ آپ دو بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ وہاں آرام سے رہیں گی۔ آپ کی خدمت کے لیے ایک ملازمہ بھی ہوگی۔ وہ میاں بیوی ابھی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ دشمن مجھے کہیں رہنے نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھے اس ہسپتال تک بھی پہنچنے نہیں دیا تھا۔ کیا میں آئندہ کہیں سلامتی سے رہ پاؤں گی؟ انشاءاللہ آپ پر کسی طرح کی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے جانثاروں نے آپ کو اس ہاسپٹل تک پہنچایا ہے۔ وہ آئندہ بھی سیکیورٹی فراہم کرتے رہیں گے۔ تمہارا شکریہ۔ میں اپنے بچے کے ساتھ سکون سے رہ سکوں گی۔ ممی آپ شکریہ ادا نہ کریں، میں ایک بیٹے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ دروازے پر دستک سنائی دی، پھر وہ دروازہ ذرا سا کھل گیا۔ ایک بڑے میاں نے جھانک کر پوچھا بیٹی ہم اندر آ سکتے ہیں؟ میں اپنی شریک حیات کے ساتھ آیا ہوں۔ ممی نے فون پر کہا یہاں ایک عمر رسیدہ میاں بیوی آئے ہیں، کیا یہی مجھے لینے آئے ہیں؟ جانثار نے کہا ان سے نام پوچھیں۔ ایک کا نام سعید احمد ہے اور دوسری کا نام سعدیہ سعید ہے۔ ممی نے ان سے نام پوچھے، انہوں نے وہی نام بتائے۔ وہ فون پر بولیں یہ تمہارے ہی بھیجے ہوئے لوگ ہیں، ان پر بھروسہ کریں اور ان کے ساتھ جائیں۔ میں آپ سے فون پر رابطہ رکھوں گا۔ خدا حافظ۔ فون بند ہو گیا۔ سعید اور سعدیہ ممی کی اجازت سے اندر آ گئے۔ دونوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ سعید نے کہا ہاسپٹل کا تمام بل ادا ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ چلو اور ہماری بیٹی بن کر رہو۔ سعدیہ نے بچے کو چوم کر اسے اٹھا لیا، پھر کہا باہر گاڑی ہے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، اب یہاں سے چلو۔ ممی اپنا فون اٹھا کر ہاسپٹل سے باہر آئیں۔ وہاں ایک کار کی پچھلی سیٹ پر سعدیہ کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ سعید احمد نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر کار سٹارٹ کی۔ وہ تقریباً 6 ماہ سے گھر سے بے گھر ہو کر مخالفین کے مظالم برداشت کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نیا سفر شروع کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا پاپا ابھی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، جبکہ 6 ماہ گزر چکے تھے اور کہیں سے ان کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ CIA والوں نے اور انڈین آرمی نے اس غار کے تہہ خانے تک پہنچنے کے لیے زیر زمین سرنگ کھودی تھی، لیکن آگے نہ جا سکے۔ راستے میں چٹانیں حائل ہو گئی تھیں، انہیں توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے سمت بدل کر سرنگ کی کھدائی جاری رکھی، لیکن آگے جا کر بھی چٹانیں حائل ہوتی گئیں۔ ماہرین نے کہا اگر ان چٹانوں کے پیچھے وہ تہہ خانہ ہے اور غازی وہاں چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دشمن تو یہی سمجھنے سے قاصر تھے کہ پاپا اندر کیسے گئے، جبکہ تہہ خانے میں جانے کے لیے کوئی چور راستہ بھی نہیں تھا۔ جب تمام دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تب وہ غار کے اندر تھے۔ سب ہی نے اس غار میں جا کر دیکھا تھا، وہ نظر نہیں آئے تھے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گم ہو گئے، کیسے گم ہو گئے۔ دشمنوں نے کہا غازی جادو نہیں جانتا تھا، وہ غائب نہیں ہوا ہے، کسی نامعلوم طریقے سے زیر زمین چلا گیا ہے۔ اس غار کے نیچے ضرور کوئی تہہ خانہ ہے۔ وہ دن رات اس تہہ خانے تک پہنچنے کی کوششیں کرتے رہتے اور ناکام ہوتے رہتے۔ 1 ماہ بعد یہ رائے قائم کی گئی کہ غازی کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا، وہ تہہ خانے میں بھوکا پیاسا رہ کر جان سے جا چکا ہے۔ ایسی رائے قائم کرنے کے باوجود غار کے چاروں طرف پہاڑ کے دامن سے کافی بلندی تک تار کانٹوں کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ وہاں دن رات فوجی پہرا دیتے رہتے تھے۔ 6 ماہ بعد پہرا دینے والے بھی چلے گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ میرے پاپا اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، لیکن مجھے اور میرے بیٹے یعقوب کو یقین تھا کہ وہ ضرور زندہ سلامت ہوں گے۔ 6 ماہ بعد ممی نے فون کے ذریعے ان کی آواز سنی۔ وہ آواز بچے کو اذان سناتے ہی معدوم ہو گئی۔ اس اذان نے ان کے زندہ رہنے کی تصدیق کر دی تھی۔ یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اذان کے بعد وہ خاموش کیوں ہو گئے۔ انہوں نے ممی سے بات کیوں نہیں کی؟ اپنے نومولود بیٹے کو تحفظ فراہم کرنے کے سلسلے میں اس کی ماں سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ کیا اس دنیا سے اور انسانوں سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، یا کوئی ایسا قدرتی بھید ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ممی تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس فون کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے رہتی تھیں۔
دل کہتا تھا بس کسی بھی لمحے میں پاپا کی آواز سنائی دے گی۔ بچے کے کان میں اذان دینا بہت ضروری تھا، اس لیے پاپا نے آواز سنائی تھی۔ کیا پھر کوئی اہم معاملہ درپیش ہوگا تو وہ فون پر بولیں گے؟ یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ صرف اہم معاملات میں کیوں بولیں گے؟ اپنی شریک حیات کو تسلیاں دینے کے لیے دو باتیں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا اصرار ہے؟ ممی نے ہسپتال سے گھر آ کر ایک ہفتے تک پاپا کی کال کا انتظار کیا۔ پھر ایک دن انہوں نے روتے ہوئے فون کو پیشانی سے لگا کر کہا، آپ کہاں ہیں؟ خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے ذرا چپ ہو کر انتظار کیا، پھر کہا، خدا کے لیے کچھ بولیں، میں نے اب تک بیٹے کا نام نہیں رکھا ہے، آپ اس کا نام رکھیں ورنہ میں اسے بے نام رکھوں گی۔ وہ رو رہی تھیں، فون کو کبھی پیشانی سے کبھی سینے سے لگا کر کہہ رہی تھیں، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اگر ہیں تو میرا قصور بتائیں، مجھے سزائیں دیں، لیکن بیٹے کو باپ سے محروم نہ کریں۔ اگر آپ نہیں آ سکتے، مجبوری ہے، تو کوئی بات نہیں، اپنی آواز تو سنا سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بیٹا بے نام رہے؟ وہ بولتے بولتے چونک گئیں۔ فون سے ہلکی سی ٹون سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے فون کو دیکھا، کسی کا میسج آیا تھا۔ وہ فوراً ہی بٹن کو دبا کر میسج تک پہنچیں۔ ننھی سی سکرین پر لکھا تھا، بیٹے کا نام غازی صلاح الدین ثانی، ایک گیا دوسرا آیا ہے۔ آگے اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ ممی نے بٹن دبا کر دیکھا، میسج دینے والے کا نام اور فون نمبر نہیں تھا۔ پہلے بھی ہاسپٹل میں یہی ہوا تھا، نہ نام لکھا تھا نہ نمبر، جیسے میسج بھیجنے والے کا نام و نشان ہی نہ ہو، جبکہ وہ پہلی بار آواز سے پہچانے گئے تھے۔ دوسری بار لکھا تھا، بیٹے کا نام غازی صلاح الدین ثانی، یوں اس بچے کو بیٹا کہہ کر خود کو ظاہر کیا تھا۔ پھر بیٹے کا نام تجویز کرنے کے بعد لکھا تھا، ایک گیا دوسرا آیا ہے۔ یہ دعوت فکر تھی کہ سوچو کون جا چکا ہے، کون آیا ہے۔ غازی صلاح الدین جا چکا ہے، اب نہیں آئے گا، وہی نام لے کر بیٹا آیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ ہماری دنیا میں ہیں، مگر ہماری نظروں سے جا چکے ہیں، اوجھل ہو گئے ہیں، اب کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ وہ اپنے بیٹے کی صورت میں نظر آتے رہیں گے۔ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزرتا رہتا ہے۔ 2 ماہ گزر گئے۔ میرا جانثار ممی سے فون پر رابطہ رکھتا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ میں واقعی ایک بیٹے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ ان کی تمام ضروریات پوری ہو رہی تھیں اور انہیں اپنے بچے کے ساتھ مکمل تحفظ مل رہا تھا۔ جب انہیں اچھی طرح اس جانثار پر بھروسہ ہو گیا تو انہوں نے فون پر کہا، میں مانتی ہوں تم میرے شوہر غازی صلاح الدین کے بیٹے عمیر بن غازی ہو۔ تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے پاپا کی زندگی کے آثار مل رہے ہیں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا وہ غار سے باہر آ گئے ہیں؟ میں نہیں جانتی، ان کی صورت نہیں دیکھی ہے، صرف آواز سنی ہے۔ کیا آپ پورے یقین سے کہتی ہیں کہ ان کی آواز اور لب و لہجہ سنا ہے؟ مجھے گمان نہیں ہے، یقین ہے۔ انہوں نے موبائل فون کے ذریعے میرے بچے کے کان میں اذان دی تھی۔ میں نے کسی شک و شبے کے بغیر واضح طور پر ان کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے آپ سے کچھ کہا ہوگا، اسی بات کا تو ملال ہے، اذان کے بعد پھر ان کی آواز سنائی نہیں دی۔ انہوں نے بچے کے کان میں صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، پھر کسی دنیاوی معاملے پر بات نہیں کی۔ انہوں نے جانثار کو بتایا کہ ایک اجنبی عورت ہسپتال کے کمرے میں آ کر انہیں فون دے کر گئی تھی۔ اسی فون کے ذریعے بیٹے کے کان میں آواز پہنچی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، ہسپتال سے گھر آ کر میں انتظار کرتی رہی کہ وہ پھر کسی وقت بھی مجھ سے بولیں گے، لیکن فون خاموش رہا۔ پھر میں نے فون کو پیشانی سے لگا کر روتے ہوئے التجا کی کہ انہیں بچے کا نام رکھنے کو کہا۔ ایسے وقت ایک میسج موصول ہوا، انہوں نے بچے کا نام غازی صلاح الدین ثانی رکھا ہے، پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک گیا دوسرا آیا ہے۔ جانثار نے یہ تمام باتیں مجھے بتائیں۔ میں نے کہا، پاپا نے ممی سے 2 بار رابطہ کیا، ایک بار بچے کو اذان سنائی، دوسری بار اس کا نام تجویز کیا ہے۔ جانثار نے کہا، سر پاپا نے بچے کو اپنا نام دیا ہے، اس کے ساتھ ہی کہا ہے، ایک گیا اور دوسرا آیا ہے۔ ہاں، اس فکرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ننھا غازی صلاح الدین ثانی آیا ہے اور وہ جا چکے ہیں، اب نہیں آئیں گے۔ یہ صدمہ پہنچانے والی بات تھی کہ وہ نہیں آئیں گے۔ نہ آنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وفات پا چکے ہیں۔ اگر وفات پاتے تو اذان سنانے کے لیے فون استعمال نہ کرتے، ان کا وجود تھا تب ہی تو آواز سنی گئی تھی۔ میں نے بے چین ہو کر سوچا، ان کا وجود کہاں ہے؟ کیا اب تک اس غار کے تہہ خانے میں ہیں یا وہاں سے نکل آئے ہیں؟
اگر نکل آتے تو ممی سے اور نوزائیدہ بچے سے ملنے ضرور آتے۔ اگر ملاقات کرنے کے سلسلے میں دشواری پیش آ رہی تھی تو موبائل فون کے ذریعے اپنی شریک حیات سے باتیں کرتے، مگر ان کی پراسرار خاموشی الجھا رہی تھی۔ میں شام کے وقت لان میں بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے سوچ رہا تھا۔ ندا ایک ٹرے میں سینڈوچز اور چائے لے آئی، میز کی دوسری طرف بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بولی آپ کچھ پریشان ہیں؟ میں نے ایک سینڈوچ لیتے ہوئے کہا پریشان نہیں ہوں، پاپا کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے کھانے اور چائے پینے کے دوران اسے پاپا کے سلسلے میں موجودہ باتیں بتائیں۔ وہ بولی یہ تو خوشی کی بات ہے، ان کی زندگی کا ثبوت مل رہا ہے، مگر حیران ہوں انہوں نے اس تہہ خانے میں بھوکے پیاسے رہ کر کتنے دن گزارے ہوں گے، اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو باہر کیسے نکل آئے؟ دشمن جاسوس اور آرمی والے تقریباً ناکام ہو چکے ہیں، انہوں نے غار کے تہہ خانے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پایا، کسی کو اس غار کے اور پہاڑ کے آس پاس آتے جاتے نہیں دیکھا گیا۔ اگر کوئی خفیہ راستہ ہوگا تو پاپا کو 5 ماہ تک وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ ندا نے پوچھا کیا وہ اتنے عرصے سے بھوکے پیاسے رہے ہوں گے؟ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، میں نے کئی بار سوچا کہ وہ کس حال میں ہوں گے۔ اس پتھریلے پہاڑ کے اندر نہ پانی ہوگا، نہ کہیں سے خوراک پہنچتی ہوگی، پھر وہ کیسے جی رہے ہوں گے؟ ندا نے کہا اور وہ جی رہے ہیں، ان کی زندگی کا ثبوت مل رہا ہے، انہیں پہاڑ کے اندر تہہ خانے میں رزق ملتا رہا ہے، مگر کیسے؟ عقل کام نہیں کرتی، کبھی ان سے ملاقات ہوگی تو معلوم ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جو تہہ خانہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے بند ہے، وہاں رزق کیسے پہنچے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر کسی کو ایسی کوٹھڑی میں بند کر دیں جو چاروں طرف سے بند ہو تو رزق کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے فرمایا جہاں سے موت آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ موت کی طرح رزق کو بھی اندر پہنچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچے، وہاں تجلیات الہی کا سامنا ہوا، ان کے دل میں بات آئی میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، اس کی کفالت کون کرے گا؟ ندا آئی، حق تعالیٰ نے ان کے اطمینان کے لیے حکم دیا کہ سامنے پڑے ہوئے پتھر پر لاٹھی مارو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، اس پتھر کے اندر سے ایک پتھر برآمد ہوا، حکم ہوا اس پتھر پر بھی لاٹھی مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری، اس کے بھی ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اس پر لاٹھی مارنے کا حکم ہوا، اس کے بھی ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر سے ایک کیڑا برآمد ہوا، اس کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ کیا انسانی عقل سوچ سکتی ہے کہ اس کیڑے کو کہاں سے رزق حاصل ہو رہا تھا؟ وہ پروردگار عالم ٹھوس پتھروں کے اندر بھی خوراک پہنچاتا ہے، وہ رازق ہے، فضا میں فضا کے پرندوں کو، پانی میں پانی کے جانوروں کو خوراک مہیا کرتا ہے، ریگستان میں جہاں پانی نہیں ملتا وہاں اونٹ کے جسم میں پانی اور چربی کا ذخیرہ کرتا ہے، پھر جب کبھی اونٹ کو کھانا اور پانی نہیں ملتا تب وہ چربی پگھل پگھل کر غذا کا کام دیتی ہے۔ یہ تمام حقائق میری سمجھ میں آ گئے۔ پاپا ایک غار کے تہہ خانے میں تھے۔ کیا خدا کی قدرت ہے کہ بچہ ماں کے رحم میں پیٹ کے تہہ خانے میں رہتا ہے اور ناف کے ذریعے خوراک حاصل کرتا ہے؟ ان حوالہ جات سے اطمینان قلب حاصل ہو رہا تھا کہ پاپا ہمارے لیے زندہ سلامت ہیں، وہ ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی شریک حیات سے بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی ملاقات ہوگی تو ان سوالوں کے جواب وہی دے سکیں گے۔ منوہر لال کا روحانی علاج ہو رہا تھا، مولانا عبدالہادی اس کے ساتھ دن رات رہتے تھے۔ اسے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جب تک علاج ہوتا رہے تب تک پاکیزگی لازمی ہے، یہ یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے۔ منوہر کو سمجھایا گیا کہ شفا حاصل کرنے کے لیے دل میں تہیہ کر لے کہ اللہ ایک ہے اور لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ علاج کے آخری مرحلے تک صرف اللہ اللہ کہنا ہے اور اسی معبود کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ منوہر تمام ہدایات پر عمل کر رہا تھا، پھر وہی اماوس کی رات آئی تو اس پر دورہ نہیں پڑا، نہ وہ جنون میں مبتلا ہوا، نہ خودکشی کی کوشش کی، وہ نارمل رہا تھا۔ یوں وہ شیطانی رات گزر گئی۔ بعد میں میرے جانثاروں نے اس شیطانی عامل مہا پجاری کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
روحانی علاج کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے کالے جادو کے ہتھیاروں کو ختم کر دیا۔ منوہر نے اپنے باپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اماوس کی ایک بھیانک رات گزر گئی ہے، روحانی علاج کامیاب رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اماوس کی رات بھی اس پر دورہ پڑے گا یا نہیں۔ منوہر نے کہا اس کے لیے لازمی ہے کہ اس مہا پجاری کو اس کے کالے جادو سمیت ختم کر دیا جائے۔ اس کی ماں ہیم لتا اور باپ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ مہا پجاری ان کے بیٹے سے دشمنی کر رہا ہے اور آئندہ بھی اس کے علاج میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہے گا۔ ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ مہا پجاری حرام موت مارا گیا۔ ایشور لال نے کہا یہ مسلمانوں کی سازش ہے، انہوں نے مہا پجاری کی ہتیا کی ہے۔ ہیم لتا نے کہا ہمارا بیٹا مسلمانوں کے شکنجے میں ہے، وہ علاج کے بہانے اس کی ہتیا کر سکتے ہیں، ہم تو لٹ جائیں گے، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، آپ اسے کسی طرح واپس لائیں۔ میں ان سے بیٹے کو زبردستی چھین کر نہیں لا سکتا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ کیا وہ اسی طرح ان کی قید میں رہے گا اور ہم اس کے لیے تڑپتے رہیں گے؟ ذرا صبر کرو۔ منوہر نے کہا ہے اگلی اماوس کی رات روحانی علاج کی پائیداری کو آزمایا جائے گا، اس کے بعد وہ یہاں آنا چاہے گا تو وہ مسلمان اسے نہیں روکیں گے، وہ اسے روکیں گے تو آپ ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ جھنجھلا کر بولا تم ان کا کیا بگاڑ لوگی؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ لندن جاؤ، بیٹے کو لے کر آؤ۔ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ ہوم منسٹر ہیں، میں انڈیا میں ہوم منسٹر ہوں، لندن میں میری دال نہیں گلے گی، میری تو نیندیں اڑ گئی ہیں، آپ میرے ساتھ 2-4 دنوں کے لیے چلیں۔ جب منوہر کہہ رہا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ ہمیں بیٹے سے ملنے سے نہیں روکیں گے۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اس نے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں؟ یہاں راجنیتی کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن بیٹے سے بڑھ کر کوئی مصروفیت نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں وہاں جا کر اس سے ملنا چاہیے۔ انہوں نے صنم اور یعقوب سے فون پر کہا ہم کچھ دنوں کے لیے لندن جا رہے ہیں، کولکتہ سے یہاں آ جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تمہیں دلی میں رہنا ہوگا۔ اس نے حکم صادر کر کے فون بند کر دیا۔ یعقوب نے صنم سے کہا یہ ہوم منسٹر بن کر ہمارے دن رات کا مالک بن گیا ہے، ہم اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کہیں تفریح نہیں کر سکتے۔ وہ بولی اس دیس میں رہ کر اسے برداشت کرنا ہی ہوگا، چلیں کولکتہ نہ سہی دلی جا کر رہیں گے، وہاں تمہارا یعنی ارجن ورما کا اپنا گھر ہے، میں ارجن ورما کے گھر زیادہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا بھید کھل جائے گا، ارجن ورما کا کوئی رشتہ دار مجھ پر شبہ کر سکتا ہے، کوئی شبہ نہیں کرے گا، تم بڑی کامیابی سے اس کا رول ادا کر رہے ہو۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ صنم نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہاں میری بہن شکنتلا کی کئی سہیلیاں ہیں، ان میں سے ایک مسلمان لڑکی سبینہ ہے۔ ہاں میں نے شکنتلا کی شادی میں اسے دیکھا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتی رہی تھی؟ میں جانتی ہوں، میں نے چھپ کر اس کی باتیں سنی ہیں، وہ آپ سے کہہ رہی تھی کہ بیوی والے ہو تو کیا ہوا، اس کے ساتھ رات گزارو گے تو بیوی کو بھول جاؤ گے۔ یعقوب نے کہا اور میں نے کہا تھا کہ خود کو بھول سکتا ہوں لیکن اپنی صنم کو نہیں بھولوں گا، اس کی ایک رات بھی کسی حسینہ کو نہیں دوں گا۔ صنم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تمہارا جواب سن کر میں تو خوشی سے ناچنے لگی تھی، تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، آئی لو یو۔ میں جواباً نہیں کہوں گا کہ آئی لو یو ٹو، وہ ہنستے ہوئے بولی، نہ کہتے ہوئے بھی کہہ ہی دیا۔ وہ بھی ہنسنے لگا لیکن اندر سے کچھ پریشان تھا، اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کچھ توقع کے خلاف ہونے والا ہے، دلی نہ جائے تو اچھا ہے۔ اس کے باوجود وہ شہر اہم تھا، وہاں مجھ سے اور اپنے دادا سے ملنے کی توقع تھی۔ اس نے سوچا جب شامت آتی ہے تو کہیں بھی آ جاتی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ صنم کے ساتھ دلی آ گیا۔ شکنتلا بھی 2 دنوں کے بعد سسرال سے میکے آئی تھی، اس کی کئی سہیلیاں اس سے ملنے آ گئیں، ان میں سبینہ بھی تھی۔ وہ جس بلا سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا وہ شکنتلا سے ملنے کے بہانے چلی آئی تھی۔ ایک ذرا تنہائی میں موقع ملا تو اس نے کہا ورما پلیز تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے کہیں ملو، میں تمہارے فائدے کی ایک بہت ضروری بات کہنا چاہتی ہوں۔ یعقوب نے کہا میں لڑکیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ٹھیک ہے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی لڑکی کو فائدہ تو پہنچا سکتے ہو۔ سوری میں ایسی نیکی نہیں کرتا۔ وہ اس سے کترا کر چلا گیا۔ سبینہ دل تھام کر رہ گئی، وہ جتنا منہ پھیر رہا تھا اتنا ہی اسے منہ لگانے کے لیے دل مچل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔
کس طرح ایک بار ہی صحیح اسے حاصل کر لے، مگر کیسے؟ دوپہر کو کھانے کی میز پر وہ شکنتلا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میز کے دوسری طرف یعقوب صنم کے ساتھ تھا۔ دوسری سہیلیاں آس پاس بیٹھی ہوئی ایک دوسرے کی طرف کھانے کی ڈشیں بڑھا رہی تھیں۔ سبینہ نے یعقوب کی طرف ایک ڈش بڑھائی۔ وہ بولا، شکریہ، میرے پاس پہلے ہی بہت زیادہ ہے، بعد میں لوں گا۔ وہ بولی، ورما جی ایک بات کہوں، آپ ارجن ورما نہیں ہیں، کوئی اور ہیں۔ صنم کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر پلیٹ پر آ گیا۔ یعقوب بھی چند لمحوں کے لیے بوکھلا سا گیا، پھر سنبھل کر بولا، یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے کہ میں نہیں ہوں۔ سبینہ نے میرے اندر سے کسی اور کو دریافت کیا ہے۔ سبینہ نے شکنتلا سے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم ارجن کی بہن ہو، کیا یہ تمہارے بھائی جیسے ہیں؟ شکنتلا نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے بھیا ہیں، سر سے پاؤں تک بھیا ہیں، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ یہ سمجھ رہی ہوں کہ ان کی بولی ہندی نہیں ہے، اردو اور فارسی ہے۔ وہ یعقوب سے بولی، ہندی میں حرف زے نہیں ہے، ہم ہندوستانی زیادہ کو زیادہ بولتے ہیں۔ ابھی آپ نے زیادہ کہا ہے، ہندی میں فے کی جگہ پھیک بولا جاتا ہے، اور آپ دریافت جیسا فارسی لفظ بولتے ہیں۔ یعقوب نے کہا، ہاں، پہلے میں ٹھیٹھ ہندی بولتا تھا، لیکن یورپ کے ملکوں میں رہ کر چڑیا گھر کو جو نہیں زو کہنے لگا ہوں۔ باپ کو فادر نہیں فادر کہنا آ گیا ہے۔ پھر وہاں اردو بولنے والے ساتھیوں کے ساتھ رہا، بولی تو بدلنی ہی تھی، اس لیے بدل گئی۔ اس سلسلے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ صنم نے کہا، 7 سمندر پار جا کر آدمی کا دین دھرم بدل جاتا ہے، ان کی تو صرف زبان بدلی ہے۔ تم میرے پتی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ وہ بولی، مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہارے آدمی کے پیچھے پڑ جاؤں؟ کیا میرے چاہنے والوں کی کمی ہے؟ ایسا بولتے وقت اسے ٹھسکا لگا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھانستی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کھانستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شکنتلا نے صنم سے کہا، بھابھی میری سہیلی کی باتوں کا برا نہ مانے، یہ دل کی بہت اچھی ہے۔ صنم نے مسکرا کر یعقوب کو دیکھا، پھر شکنتلا سے کہا، ہاں تمہاری سہیلی بہت دل والی ہے، ابھی کہہ رہی تھی اس کے کئی چاہنے والے ہیں۔ اس پر دوسری سہیلیاں ہنسنے لگی۔ ایک نے کہا، بڑی چالو ہے، کسی سے فلرٹ کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ دوسری نے ناگواری سے کہا، جونک ہے جونک، کسی سے چمٹ جائے تو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یعقوب کے فون پر کالنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے نمبر پڑھے، ایک جانثار کی کال تھی۔ وہ معذرت چاہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے فون پر بولا، ہاں بول رہا ہوں۔ سبینہ ایک جگہ چھپی ہوئی تھی۔ اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو دروازے سے نکل کر اس سے پہلے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ یعقوب اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ اسے دیوانگی اور جنون کہتے ہیں۔ وہ یعقوب کو ایک بار پا لینے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس سے لفٹ لیتی ہوئی پکڑی جائے گی تو بڑی سبکی اور بدنامی ہوگی۔ میں نے جانثار سے کہا تھا کہ یعقوب سے رابطہ کرائے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن نیٹ ورک کی خرابی کے باعث رابطہ نہ ہو سکا۔ اس نے کمرے میں آ کر فون کو ایک طرف رکھا۔ وہ کھانے کے بعد دانت برش کرنے کا عادی تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ نظر نہیں آئی۔ باتھ ٹب کے ساتھ ایک پلاسٹک کرٹن تھا۔ وہ اس پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے آنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ یعقوب برش کرنے سے پہلے ٹراؤزر اتار کر کموڈ کے پاس آ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ اس نے کرٹن کو ایک ذرا ہٹا کر دیکھا، حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ واقعی حیرانی کی بات تھی۔ اس نے کھانے کی میز پر کہا تھا کہ وہ ارجن ورما نہیں ہے۔ وہ بات وہاں درست ہو رہی تھی۔ وہ ارجن ورما نہیں تھا، ایک مسلمان تھا۔ اس کی دیوانگی اور بڑھ گئی۔ جسے ایک بار حاصل کرنا چاہتی تھی، اسے بار بار حاصل کرنے کے در کھل گئے تھے۔ وہ واش بیسن کی طرف آیا تو آئینے میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ پردے سے نکل آئی تھی۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے بولا، تم یہاں کب آئیں؟ ایسا کہتے ہی اس نے باتھ روم کے دروازے کو کھول دیا۔ صنم کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے آواز دی، صنم یہاں آؤ۔ وہ باتھ روم میں آتے ہی سبینہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر نفرت سے بولی، لعنت ہے تم پر، تم ایک مرد کے پیچھے باولی ہو کر بازاری عورت بن گئی ہو۔ سبینہ نے کہا، تم تو بازاری عورتوں سے بھی گئی گزری ہو، ایک ہندو ہو کر اس مسلمان کے ساتھ سوتی ہو۔ بکواس مت کرو، تم کھانے کی میز پر بھی میرے پتی پر شبہ کر رہی تھیں۔ پہلے شبہ کیا تھا، اب یقین سے کہتی ہوں یہ مسلمان ہے، میں اس بات کی چشمدید گواہ ہوں۔ یعقوب کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ خود کو چشمدید گواہ کیوں کہہ رہی ہے۔ وہ صنم سے بولی،
مان لو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اپنا رازدار بنا لو، ورنہ انٹیلیجنس والوں کو فون کروں گی، پھر وہ یہاں آئیں گے اور تمہارے اس پتی کو بے لباس کر کے دیکھیں گے۔ سوچو اس کے بعد کیا ہوگا۔ سوچنا کیا تھا، بھارتی پولیس اور انٹیلیجنس والے ایسے کسی بھی مسلمان کو پاکستانی جاسوس کہہ کر ٹارچر سیل میں لے جاتے تھے، اس کے بعد اس کی لاش وہاں سے باہر لائی جاتی تھی۔ صنم اور یعقوب کو چپ لگ گئی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس بلا سے کیسے پیچھا چھڑائیں۔ وہ ایسا راز جان گئی تھی کہ اب اس کے سامنے وہ اونچی آواز میں بول بھی نہیں سکتے تھے۔ سبینہ نے صنم سے کہا، تم مجھے بازاری عورت کہہ رہی تھی، چلو یہی صحیح، میرے بازاری پن کا تماشا دیکھو، اس سے کہو کہ مجھے سینے سے لگا کر پیار کرے۔ وہ قریب آ کر یعقوب سے لگتے ہوئے بولی، مجھ سے دور بھاگتے رہے، کیا اب مجھے دھتکار سکتے ہو؟ اس نے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈال دیں۔ وہ اپنی صنم کو بے بسی سے دیکھنے لگا، وہ بھی اسے جبراً اپنے میاں سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ یعقوب نے کہا، پلیز مجھ سے دور رہو، مجھے سوچنے دو۔ صنم اس کی باہوں کو اپنے میاں کی گردن سے الگ کرنے آئی۔ اس نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، یہ ابھی میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ پھر وہ یعقوب سے بولی، جانی مجھے پیار کرو، مجھ پر اعتبار کرو، میں اپنے سائے سے بھی نہیں کہوں گی کہ تم بہروپیے ہو، تمہاری رازدار بن کر رہوں گی، تم جو کہو گی وہ کروں گا، مگر مجھے سمجھنے تو دو، پلیز ذرا الگ ہو جاؤ، کمرے میں چلو، وہاں آرام سے باتیں کرو، میں تمہاری بات مان لوں گی، لیکن پہلے مجھے بازوؤں میں بھر لو، خوب پیار کرو، اپنی عورت کو دکھاؤ کہ میں تمہارے پیار کے قابل ہوں۔ یعقوب نے صنم کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، اپنے مرد پر دوسری عورت کا قبضہ دیکھ کر رونے ہی والی تھی۔ اس نے کہا، تم میری مجبوریوں کو سمجھ رہی ہو، میں سبینہ کو سمجھا رہا ہوں، تم کمرے میں جاؤ، میں ابھی آ جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے غصے اور نفرت سے سبینہ کو دیکھا، پھر سر جھکا کر کمرے میں آ گئی، بیڈ پر اوندے منہ گر کر رونے لگی۔ ایسی مجبوری تھی کہ اپنے مرد کو پرائی عورت کے بدن سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے روتے روتے سر اٹھا کر دیکھا، باتھ روم کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، مگر وہ نظر آ رہے تھے، تصور کی آنکھ سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجبوراً اسے پیار کر رہا تھا، مگر کر تو رہا تھا، جو حقوق اس کے تھے وہ اسے دے رہا تھا۔ یہ ابتدا بتا رہی تھی کہ انتہا خطرناک ہوگی، یعقوب ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ اسے مجبور کر سکتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے، نہیں دے گا تو وہ ناکامی سے جھنجھلا کر اسے بھارتی انٹیلیجنس والوں کے حوالے کر دے گی۔ صنم کو یہی بات رلا رہی تھی، یعقوب کی سلامتی کی خاطر اس شوکن کو برداشت کرنا ہوگا، لیکن وہ کمبخت اسے برداشت نہیں کرے گی، مجازی خدا کی زندگی سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکے گی۔ طرح طرح کے خیالات کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر بعد باتھ روم سے باہر آئے۔ سبینہ نے صنم کو فاتحانہ انداز میں دیکھا، پھر یعقوب سے کہا، میں جا رہی ہوں، تم اپنے وعدے پر قائم رہنا، کسی ہوٹل کا کمرہ لے کر فون کرو، میں رات کو 9 بجے تک آ جاؤں گی۔ پھر وہ صنم کو دیکھ کر بولی، انہوں نے ایک بار کہا تھا تمہاری ایک بھی رات کسی حسینہ کو نہیں دیں گے، آج سے میں تمہاری راتیں لے رہی ہوں، تم یہاں تارے گنتی رہو گی۔ وہ فاتحانہ انداز میں لچکتی مٹکتی ہوئی چلی گئی۔ صنم دوڑتی ہوئی آ کر یعقوب سے لپٹ گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، تم گندے ہو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گی، تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ اسے تھپکتے ہوئے بولا، چپ ہو جاؤ، رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجھے ناپاک نہ سمجھو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، آج رات تک کے لیے اسے ٹال دیا ہے، ابھی ٹال دینے سے کیا ہوتا ہے، رات تو اس کلموہی کے ساتھ گزارو گے، میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ صنم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا سچ کہہ رہے ہو، مجھے چھوڑ کر اس کمینی کے پاس نہیں جاؤ گے؟ میں یہی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے ایک جانثار سے رابطہ کیا، اسے اپنے موجودہ حالات بتائے۔ اس نے کہا، میں اس کے ساتھ رات گزارنا نہیں چاہتا، اس بلا سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سر، ہمیشہ کے لیے اس کا منہ بند کرنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے اور کیسے لوگوں سے تعلقات رکھتی ہے۔ ایسا نہ ہو اس کے پیچھے رہنے والے دشمن آپ کی جان کو آ جائیں۔ یعقوب نے صنم سے سبینہ کے متعلق پوچھا، پھر جانثاروں کو اس کا فون نمبر اور پتہ ٹھکانہ بتایا۔ اس نے کہا، سر، ہم کچھ ایسا کریں گے کہ وہ اپنے گھر سے نکل نہیں سکے گی، نہیں وہ شبہ کرے گی کہ میں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تدبیر ذہن میں آ رہی ہے، تھوڑی دیر بعد کال کروں گا، تم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ایک فرضی نام سے کمرہ بک کراؤ۔
یعقوب نے فون بند کر کے صنم سے کہا، میرے پاس فون کی ایک فاضل سم ہے، اسے لے آؤ۔ وہ اپنے پرس میں سے ایک سم نکال کر بولی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ فاضل سم کو اپنے فون میں لگاتے ہوئے بولا، وہ میرے مسلمان ہونے کی چشمدید گواہ ہے، دیکھو کہ میں اس کی گواہی کیسے خاک میں ملاؤں گا۔ اس نے سبینہ کے نام ایک میسج لکھا، میں ایک ہوٹل میں کمرہ بک کرا رہا ہوں، تم کیسے آؤ گی؟ کیا تمہارے ماں باپ تمہیں آنے دیں گے؟ سبینہ نے جواب میں لکھا، فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے ساری رکاوٹیں توڑ کر آؤں گی۔ ہوٹل کا نام بتاؤ۔ انتظار کرو، تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ یعقوب نے میرے جانثار سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہوٹل کا نام بتاؤ، جس نام سے کمرہ بک کراؤ گے اسی نام کا آدمی اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اس کمرے میں جائے گا اور اپنے فون میں میری دی ہوئی سم استعمال کرے گا۔ آل رائٹ سر، میں کناٹ پیلس کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ بک کرا رہا ہوں۔ یعقوب نے میسج کے ذریعے ہوٹل کا نام بتایا، پھر کہا، رات کو 9 بجے وہاں انتظار کروں گا۔ ایک بار پھر یقین دلاؤ کہ تمہارے بزرگ تمہیں تمام رات میرے ساتھ رہنے دیں گے۔ میں شریف آدمی ہوں، ڈرتا ہوں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جواباً میسج آیا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں آزاد پنچھی کی طرح اڑتی پھرتی ہوں، کوئی مجھ سے نہ پوچھے گا کہ رات بھر کہاں تھی۔ اوکے، 9 بجے آ رہی ہوں۔ یعقوب نے رابطہ ختم کر کے صنم سے کہا، میری اٹیچی میں کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھو، میں 3 دنوں کے لیے روپوش رہنے جا رہا ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ صرف 3 دنوں کی جدائی اس لیے برداشت کرو کہ کوئی دوسری عورت تمہاری ایک رات بھی چھیننے نہیں آئے گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں آپ کی محبت پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے۔ میں شکنتلا کے پاس جا رہا ہوں، گھر والوں کو بتا دو کہ بہت ضروری کام سے ممبئی اور مدارس جانا پڑ گیا ہے، 3 دنوں میں واپس آ جاؤں گا۔ کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ وہ ہمارا بھید کھول دے گی؟ کیسا بھید؟ کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا سبینہ نہ ہمارے بیڈ روم میں تھی، نہ باتھ روم میں آئی تھی، نہ ہم کسی کو آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ کیسے کہتی ہے کہ تمہارا پتی مسلمان ہے؟ ابھی تو وہ جھوٹی پڑ جائے گی، لیکن تم واپس آؤ گے تب وہ انٹیلیجنس والوں کو یہاں لے آئے گی۔ میں 3 دنوں میں واپس آؤں گا، تب تم دیکھ لینا کہ وہ کیسی ٹھنڈی پڑ چکی ہوگی۔ اس نے جانثار سے فون پر کہا، میں 2 یا 3 دنوں تک روپوش رہنے کے لیے ابھی گھر سے نکل رہا ہوں، مجھے کسی خفیہ رہائش گاہ میں پہنچاؤ۔ اس نے کہا، 20 منٹ میں ایک ویگن کار گھر کے سامنے آئے گی، اس میں چلے آئیں۔ میرے تمام جانثار مستعد رہتے تھے، گھڑی کے کانٹوں کے ساتھ چلتے تھے۔ ٹھیک 20 منٹ میں وہ گاڑی آ گئی، یعقوب اس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ شام کے 6 بجے گھر سے نکلا تھا۔ 3 گھنٹے بعد رات 9 بجے سبینہ نے ہوٹل کے کاؤنٹر پر آ کر پوچھا، مسٹر ارجن ورما کس روم میں ہیں؟ کاؤنٹر کلرک نے کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہوئے ہوٹل میں آنے والوں کے نام پڑھے، پھر کہا، یہاں ارجن ورما نہیں ہیں۔ سبینہ نے اپنے فون پر یعقوب کے نمبر پنچ کیے، معلوم ہوا وہ میسج بھیجنے والا نمبر بند ہے۔ ایسے ہی وقت یعقوب نے اسے فون کیا۔ وہ بولی، تم کہاں ہو؟ یہاں ہوٹل میں تمہارے نام سے کوئی بکنگ نہیں ہے۔ وہ ایک خفیہ رہائش گاہ میں تھا۔ اس نے کہا، اب میں ارجن ورما کے بھیس میں نہیں ہوں، اپنے اصلی روپ میں غلام علی کے نام سے ہوں۔ کمرہ نمبر 207 میں آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، میں واش روم میں ہوں۔ اوکے، ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے فون بند کر کے کاؤنٹر کلرک سے کہا، سوری، میں نے نام غلط بتایا تھا، کیا یہاں مسٹر غلام علی روم نمبر 207 میں ہیں؟ اس نے پھر ایک بار کمپیوٹر کو آپریٹ کیا اور تصدیق کی، یس میڈم، مسٹر غلام علی روم نمبر 207 میں ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر لفٹ کے ذریعے 2nd فلور پر آ گئی۔ روم نمبر 207 کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ اس نے فون پر کہا تھا کہ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، وہ واش روم میں ہے۔ اس نے اندر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ وہ ایک مرد کو جھکڑنے آئی تھی، خود پنجرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ اپنا پرس ایک طرف رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا تو اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ایک سیاہ فام موٹا بھدا سا شخص نظر آیا۔ وہ چیخ پڑی، کون ہو تم؟ سبینہ کو دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئی تھیں۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت چھوکری میرے پاس آئے گی۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، ارجن ورما کہاں ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، کون ارجن ورما؟ تم کسی ہندو کے ساتھ نہیں، مسلمان کے ساتھ رات گزارنے آئی ہو؟ وہ پیچھے ہٹ کر بولی، ہرگز نہیں، مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ مجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر بازوؤں میں بھرتے ہوئے بولا، ابھی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا،
تمہاری خاطر اس مہنگے ہوٹل میں کمرہ لیا ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، چھوڑو مجھے ورنہ چیخنا شروع کر دوں گی۔ بدنام ہونا ہے تو شروع ہو جاؤ، یہاں بھیڑ لگے گی تو لوگوں سے کیا کہو گی؟ اگر میں اجنبی اور نامہرباں ہوں تو میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ مجھے یہاں دھوکے سے بلایا گیا ہے۔ کاؤنٹر کلرک گواہی دے گا کہ تم نے اپنی مرضی سے یہاں آنے کے لیے اسے میرا نام غلام علی بتایا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولا، تم نے میسج کے ذریعے یہاں آنے اور رات گزارنے کی بات کی ہے۔ وہ بیڈ پر سے اٹھتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ ہے، میں نے ارجن ورما کو میسج دیا تھا۔ اس نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ پھر بیڈ پر چاروں شانے چت ہو گئی۔ غلام علی نے اپنا موبائل فون نکال کر اس کے بٹن دبائے، پھر اسے دیتے ہوئے کہا، اسے پڑھو۔ وہ پڑھنے لگی۔ وہاں لکھا ہوا تھا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں آزاد پنچھی کی طرح اڑتی پھرتی ہوں، کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ رات بھر کہاں تھی۔ اوکے 9 بجے آ رہی ہوں۔ وہ مار کھا چکی تھی، رونے کے انداز میں بولی، یہ میسج میں نے ورما کو دیا تھا۔ کون تمہاری بات کا یقین کرے گا جبکہ یہ میسج اور تمہارا فون نمبر میرے فون میں ہے؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے جانے دو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ موبائل فون کے ذریعے ایسی ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ جب یہ نمبر میرے پاس 6 ماہ سے ہے تو اس پر آنے والے میسج اور کالیں میری ہی ہوتی ہیں۔ تم چیختی رہ جاؤ گی کہ تمہارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ ہاں، کوئی نہیں مانے گا۔ اس ارجن ورما نے مجھے بری طرح پھنسا دیا ہے۔ کون ارجن ورما؟ جسے تم بلیک میل کر رہی ہو، وہ تو ایک مسلمان ہے۔ یہاں سے جاؤ گی تو اس کے خلاف کچھ کر سکو گی۔ وہ بیڈ پر آ کر بولا، تم ایک مسلمان کو قانون کے شکنجے میں لانا چاہتی تھیں۔ کیوں؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تمہارے ساتھ گناہ گار نہیں بننا چاہتا تھا اور تم ہوس میں اندھی ہو رہی تھی۔ صبح تک تمہاری ہوس اچھی طرح نکل جائے گی۔ وہ اس پر چھا گیا۔ وہ چیخنا بھول گئی۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ شور مچائے گی تو بدنام ہوگی، اپنی پارسائی ثابت نہیں کر سکے گی۔ کاؤنٹر کلرک اور میسج اس کے خلاف ٹھوس ثبوت تھے۔ وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، آزاد اور بے لگام تھی۔ گھر والے نہیں پوچھتے تھے کہ راتیں کہاں گزارتی ہے۔ صبح تک اس کے کس بل ڈھیلے پڑ گئے۔ جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، ویسے ہی وہ خالی خالی سی ہو گئی۔ تھکن اور کمزوری ایسی غالب آئی کہ آنکھ لگ گئی۔ وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ دوپہر کو 3 بجے آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کالا موٹا بھینسا ایک صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی۔ وہ یعقوب جیسے قداور خوبرو جوان پر مر مٹی تھی۔ اس کے برعکس ایک کالا عذاب اس پر نازل ہو گیا تھا۔ اب وہ جلد سے جلد اس سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، میں گھر جاؤں گی، میں نہیں روکوں گا، لیکن تمہارے جاگنے کے انتظار میں بھوکا بیٹھا ہوں۔ میرے ساتھ کھاؤ پیو پھر جاؤ، اس سے پہلے شاور لو، طبیعت ہلکی ہو جائے گی۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد باہر آئی تو میز پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر چپ چاپ کھانے لگی۔ وہ بھی کچھ نہیں بول رہا تھا، جیسے رات گئی بات گئی۔ جو بات ہوئی تھی اسے بھول گیا تھا۔ کھانے کے بعد اسے جانا تھا، مگر اچانک ہی سر چکرانے لگا۔ سویٹ ڈش بہت لذیذ تھی۔ اس نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا۔ وہ بیڈ کے سرے پر آ کر بیٹھ گئی، پھر لیٹ گئی۔ اس کے بعد اپنے آپ سے غافل ہو گئی۔ انسان کے صبح و شام سوتے جاگتے گزرتے ہیں، کبھی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کبھی کھلتی ہیں، یوں دن رات گزرتے رہتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بہت ہی کم مقدار میں اعصابی کمزوری کی دوا کھلائی جا رہی تھی۔ 2 دن اور 2 راتیں گزارنے کے بعد اس کی طبیعت ذرا سنبھل گئی۔ اسے مزید خوراک نہیں دی گئی تھی۔ اس نے کہا، میں گھر جاؤں گی۔ وہ بولا، تم روز صبح یہی کہتی ہو پر جاتی نہیں ہو۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا، پہلے شاور لو پھر جاؤ۔ نہیں، میں گھر جا کر شاور لوں گی۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئی، پھر ہوٹل سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچی تو ماں باپ اور رشتہ دار پریشان تھے۔ ماں نے پوچھا، تم 2 دن سے کہاں تھیں؟ فون پر بات نہیں کرتی تھیں، صرف میسج دیتی تھیں کہ خیریت سے ہوں۔ باپ نے کہا، پرسوں تم نے میرے بینک میں 50,000 روپے جمع کرائے، ہم مطمئن ہو گئے کہ خیر خیریت سے ہو، مگر بیٹی فون پر بات تو کرنی چاہیے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، مجھے پریشان نہ کریں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بیڈ پر آ کر گر پڑی۔ یہ اس کے لیے نئی اطلاع تھی کہ باپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے جمع کرائے گئے تھے۔ کیا اس سانڈ نے 2 دن اور 2 راتوں کی مزدوری ادا کی تھی؟ وہ سوچنے لگی، میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے؟
یقیناً وہ ارجن ورما بن کر رہنے والا بہت گہرا ہے، بڑا چال باز ہے۔ میں اسے پھنسانا چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے ایک کالے دیو کے شکنجے میں پہنچا دیا۔ میری توبہ ہے، اب میں کسی خوبرو مرد کی تمنا نہیں کروں گی، لیکن اس بہروپیے دشمن کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، فریش ہو کر اچھی طرح سوچنا سمجھنا چاہتی تھی، اس لیے شاور لینے باتھ روم میں چلی گئی۔ خود کو خوب بہت چالاک اور تیز ترار سمجھتی تھی۔ دلی شہر میں امیر کبیر لوگوں سے یارانے تھے، سرکاری افسران سے بھی دوستی تھی۔ اس نے تازہ دم ہو کر انٹیلیجنس کے ایک افسر دیال سنگھ سے فون پر رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، بولو سبینہ، کیسے یاد کیا؟ ایک چونکا دینے والی اطلاع دے رہی ہوں۔ یہاں قانون کی چھتر چھایا میں ایک مسلمان جاسوس پرورش پا رہا ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو گے تو تمہاری ترقی ہوگی۔ کیا واقعی کوئی مسلمان جاسوس تمہاری نظروں میں ہے؟ ہاں، تم ہوم منسٹر کی بیٹی رنجنا کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں، وہ منسٹر صاحب کی منہ بولی بیٹی ہے۔ پچھلے مہینے لندن میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ جانتے ہو کس سے شادی ہوئی تھی؟ ہاں، منسٹر صاحب کا وہ داماد اٹلی کے شہر وینس میں تھا۔ اس کا نام ارجن ورما ہے، اور وہ ارجن ورما مسلمان ہے، بہروپیہ ہے۔ رنجنا جانتی ہے، اس نے اتنی بڑی بات ہوم منسٹر سے اور سبھی سے چھپائی ہے۔ وہ منسٹر کی بیٹی بن کر اس مسلمان کو اپنے آنچل میں چھپا رہی ہے۔ تم بہت بڑی بات کہہ رہی ہو، یہ غلط ہوگی تو میری گردن پھنسے گی۔ ہوم منسٹر اپنے داماد کی توہین برداشت نہیں کرے گا، میری نوکری چلی جائے گی۔ نوکری نہیں جائے گی، ترقی ہوگی۔ تم ٹھوس ثبوت کے ساتھ اسے گرفتار کرو گے۔ وہ ثبوت کہاں ہے؟ اسی ارجن ورما کے پاس ہے۔ اس کا لباس اتارو، ثابت ہو جائے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ تو واقعی ٹھوس ثبوت ہوگا۔ کیا تم نے اس کے ساتھ رات گزاری ہے؟ گزاری ہے تب ہی کہہ رہی ہوں۔ پھر تو میں ابھی جا کر اس کی گردن دبوچ لوں گا۔ مجھے بتاؤ کب جا رہے ہو، میں بھی وہاں پہنچوں گی۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد ورما کے گھر کے پاس آ کر ملو۔ وہ فوراً ہی باہر جانے کے لیے تیار ہونے لگی، زیر لب بڑبڑانے لگی، ورما، تم نے مجھے ایک کلوٹے بدماش کے شکنجے میں پہنچایا تھا۔ میں 2 دن اور 2 راتوں تک اس سانڈ کو برداشت کرتی رہی۔ اب تمہیں ٹارچر سیل میں پہنچا رہی ہوں۔ وہاں تمہیں ایسی اذیتیں پہنچائی جائیں گی کہ اپنے خدا کو پکارتے رہو گے، اور خدا بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تم نے عورت کو سمجھا کیا ہے؟ میں کمزور نہیں، شہزور ہوں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی ہوں۔ وہ وقت سے پہلے ورما کے گھر پہنچ گئی، یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ گھر میں ہے یا کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ شکنتلا نے بتایا کہ وہ 3 دنوں کے لیے ممبئی اور مدراس گیا تھا، آج ہی دوپہر کی فلائٹ سے آیا ہے۔ سبینہ سے اس کا سامنا نہیں ہوا۔ اس وقت وہ صنم کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں تھا۔ دیال سنگھ درجنوں مسلح سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ سپاہیوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا، پھر وہ اپنے سینئر افسر کے ساتھ اس مکان میں گھس گیا۔ شکنتلا کے پتی نے کہا، آپ لوگ قانون کے پاسبان ہیں، مگر قانون کے خلاف گھر میں گھس آئے ہیں۔ کیا یہاں چور بدماش رہتے ہیں؟ سینئر افسر نے کہا، ابھی معلوم ہو جائے گا کتنے سادھو اور دیش بھکت ہو۔ ارجن ورما کو بلاؤ۔ اسے بلایا گیا۔ وہ صنم کے ساتھ اپنے بیڈ روم سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ دیال سنگھ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پہلے سبینہ کو دیکھا، پھر کہا، ارجن ورما۔ وہ مسکراتی بل کھاتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر بولی، ورما جی، آپ ہندو ہیں، مگر میں آپ کو مسلمان بنانے آئی ہوں۔ ابھی اچانک پردہ اٹھے گا اور دھرم بدل جائے گا۔ صنم نے کہا، تم خواہ مخواہ ہم سے دشمنی کر رہی ہو، آخر میرے پتی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، آج کے بعد پیچھے نہیں پڑوں گی۔ اپنے پتی سے کہو بید کھلنے سے پہلے مان لے کہ ہندو نہیں مسلمان ہے۔ سینئر افسر نے دیال سے کہا، دیال سنگھ، وقت برباد نہ کرو، اسے الگ کمرے میں لے جا کر دیکھو اور ہتھ کڑی پہناؤ۔ دیال نے 2 سپاہیوں سے کہا، اسے کسی کمرے میں لے چلو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ شکنتلا، اس کا پتی اور دوسرے رشتہ دار پریشان تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ارجن پر شبہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ سبینہ نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی ایک مزے کا سرپرائز ملے گا۔ سرپرائز دلچسپ بھی ہوگا اور شرمناک بھی۔ پھر وہ صنم کو دیکھتے ہوئے بولی، اور یہ جو ہندو ناری ہے، یہ کیسی دوگلی اور دھوکے باز ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ سب جو کمرے میں گئے تھے، انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کیا تھا، پھر 10 منٹ بعد دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ سب انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دیال سنگھ کے چہرے پر مایوسی تھی۔
وہ غصے سے سبینہ کو دیکھ رہا تھا۔ سینئر افسر نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا سر ہمیں ملنے والی اطلاع غلط تھی، یہ ہندو ہے مسلمان نہیں ہے۔ سبینہ نے حیرانی سے یعقوب کو دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ چیخ پڑی، یہ مسلمان بہروپیہ ہے دیال سنگھ، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ دیال سنگھ نے کہا میرے ساتھ یہ 2 سپاہی بھی تھے، کیا ہم سب نے دیکھنے میں غلطی کی ہے؟ اب تمام رشتہ داروں کی سمجھ میں آ گیا کہ ورما کو وہ لوگ دوسرے کمرے میں کیوں لے گئے تھے۔ صنم نے آگے بڑھ کر سبینہ کو زور کا تمانچہ مارا۔ کمینی بازاری کتیا، ہمارے گھر میں آ کر بازاری تماشا کر رہی ہے، تو نے میرے پتی کو ننگا کرایا ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کر چیختے ہوئے بولی ہاں ننگا کرایا ہے، میں نے اسے ننگا دیکھا ہے، یہ مسلمان ہے، میں دعوے سے کہتی ہوں یہ مسلمان ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی سینئر افسر کے پاس آ کر بولی آپ میری بات کا یقین کریں، اسے کمرے میں لے جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خود ان آنکھوں سے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ارجن ورما نے اسے بازوؤں کی گرفت میں لے کر اپنی طرف کھینچا، پھر کہا میں ان افسروں کے ساتھ دوبارہ کمرے میں نہیں جاؤں گا، مجھے خواہ مخواہ تماشا بنایا جائے گا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے بولا تم نے میرے خلاف رپورٹ دی ہے، میں تمہاری تسلی کروں گا، ہونا بھی یہی چاہیے تھا، جو دعویٰ کر رہی ہے اسے باطل کرنا تھا، وہی واپس آ کر بیان بدل کر سچ بول سکتی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے بیڈ روم میں لے آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے بولا مجھے کپڑا اتارنا ہوگا، لیکن ازل سے یہ ہوتا آیا ہے کہ تنہائی میں عورت ہو تو صرف مرد بے لباس نہیں ہوتا، ہم دونوں کو ہونا ہے۔ بکواس مت کرو، میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں اور میں تمہیں دیکھوں گا، تنہائی سے فائدہ اٹھاؤں گا، تب ہی تم مجھے دیکھو گی۔ میں ایسی سستی نہیں ہوں کہ راضی ہو جاؤں گی، میں تمہیں ایک بوڑھی طوائف سے بھی زیادہ سستی بنا دوں گا۔ بولو یہاں سے چشمدید گواہ بن کر جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ میں ابھی جا کر ان سے کہوں گی کہ تم اپنے ساتھ میرا منہ کالا کرنے کی باتیں کر رہے ہو، باہر سب جانتے ہیں کہ تم یہاں کیا تماشا دیکھنے آئی ہو، اور میں تماشا نہیں بنوں گا، چلو یہاں سے۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گیا۔ وہ بولی رک جاؤ، کیوں مجھے الجھا رہے ہو؟ میں نے اس باتھ روم میں دیکھا تھا، پھر تم کیسے بدل جاؤ گے؟ مسلمان ہو تو مسلمان ہی رہو گے، پلیز میری تسلی کر دو، میں بھوکا ہوں، میری بھی تسلی کرو، تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی، ورنہ میں باہر جا کر کہوں گا کہ تم یہاں آنے کے بعد بھی مجھے ہندو تسلیم نہیں کر رہی ہو۔ میں سینئر افسر کے ساتھ یہاں آ کر دیکھوں گی، میں ایک افسر کے ساتھ آؤں گا کیونکہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کرے گا، لیکن تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، تمہیں یہاں نہیں آنے دوں گا۔ وہ بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میں پھر یہاں نہیں آؤں گی تو تجسس کے مارے مر جاؤں گی، پلیز مجھے بتاؤ تم انہیں مسلمان کیوں نہیں دکھائی دے رہے ہو؟ یہ ہیرا پھیری تب سمجھ میں آئے گی جب دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں ورما کو دیکھا، پھر اپنا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ باہر سب منتظر تھے، سوچ رہے تھے کہ وہ کمرے سے نکلنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں بھی آ رہا تھا، وہ ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ صنم بڑے اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے اپنے یعقوب پر ناز تھا، اس نے پہلے ہی سبینہ کو ٹھکرا دیا تھا، اس وقت کسی خفیہ رہائش گاہ میں آرام سے تھا۔ جانثاروں نے ارجن ورما کو پہلی فلائٹ سے اٹلی سے یہاں بلا لیا تھا اور وہ اپنا رول ادا کر رہا تھا، اور رول کیا ادا کرنا تھا وہ تو تھا ہی ارجن ورما۔ جب وہ سبینہ کے ساتھ بیڈ روم سے باہر آیا تو وہ اجڑی اجڑی سی دکھائی دے رہی تھی۔ یعقوب کو بے نقاب کرنے اور اس سے دشمنی کرنے کی حماقت میں 2 راتوں تک ہوٹل میں اجڑتی رہی تھی، دوسری بار ورما نے اجاڑ ڈالا تھا۔ وہ بری طرح مات کھا چکی تھی، ناکام ہو چکی تھی، افسران کے سامنے آ کر بولی میری آنکھوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، یہ ورما مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے۔ دیال سنگھ نے ایک زوردار تمانچہ رسید کیا، پھر سپاہیوں سے کہا اسے تھانے لے چلو، یہاں تو بیڈ روم کا دروازہ کھل گیا، ہمارا نہیں کھلے گا، یہ آسمان نہیں دیکھے گی، حوالات کی چھت دیکھتی رہے گی۔ صنم تڑپ کر سبینہ کے سامنے آ کر ڈھال بن گئی، پھر بولی آفیسر، ایک عورت کو اس کی غلطی کی اور سزا نہ دو، یہ پہلے ہی سزائیں بھگت چکی ہے، اسے معاف کر دو۔ ورما نے کہا اس نے اپنی نادانی سے آپ لوگوں کا وقت ضائع کیا ہے، آپ کو جو زحمت ہوئی ہے ہم اس کی تلافی کریں گے۔ ورما نے دونوں افسران کو اپنے بیڈ روم میں لے جا کر لین دین کے معاملات طے کیے۔ وہ خوش ہو کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔
وہ جا رہے تھے اور سبینہ صنم کے قدموں میں گر کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔